ہم جو ایک چیز جو ہے سمجھتے ہیں کہ اسلام میں بس روزہ نماز زکوٰۃ حج کر لے تو بس ہوگا، یہ پردہ وردہ کوئی اہم چیز نہیں ہے. یاد رکھیے پردہ بہت اہم چیز ہے، یاد رکھیے. اس لیے کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جس نے ہر پہلو سے میری اور آپ کی رہنمائی کی ہے. کوئی ایسا ایک شعبہ نہیں کہا کہ بس نماز روزہ زکوٰۃ حج باقی زندگی اپنے من مان، نہیں، ہر جگہ رہنمائی کی ہے. تو پردہ اسلام کی ایک اہم عبادت ہے، یاد رکھیے، ایک اہم رکن ہے، یاد رکھیے. اسی طرح اسلام ایک با حیا دین ہے، بہت با حیا دین ہے، اس لیے کہ اس کا رب بہت با حیا رب ہے، اور وہ حکیم ہے، وہ جانتا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، انسانوں کے لیے کیا بیسٹ ہے اور کیا بیسٹ نہیں ہے، کیا اچھا اور کیا برا ہے. تو لہٰذا اسلام جو ہے بڑا حیادار دین ہے، اس حد تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث میں الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے. اور ایک روایت نے فرمایا اگر ایک اٹھا لیا جاتا ہے تو دوسرا اٹھا لیا جاتا ہے، مطلب حیا نکل گئی تو ایمان نکل جاتا ہے، ایمان نکل گئی تو حیا نکل جاتی ہے. معلوم، ایک اٹھ گیا تو دوسرا اٹھ جاتا ہے. حیا کی اتنی اہمیت ہے اس دین کے اندر جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اسی طرح اسلام نے عورت کو جو عزت دی اور اس کی بقا کے لیے، اس کے فائدے کے لیے، اس کے سیلف کے لیے جو ہے پردے کا جو ہے حکم دیا. اور جو ہے یاد رکھیے یہ حکم کو ماننا میرے اور آپ کے لیے لازم ہے. مرد اس کو غور سے سنیں، اس لیے کہ ان کے ماتحت عورتیں ہوتی ہیں. آپ خود بھی عمل کریں، اپنی گھر کی عورتوں کو بھی اس چیز کے لیے بہرحال جو ہے ہم تاکید کریں. اسی طرح پردہ ایک عبادت ہے، یاد رکھیے. جو عورتیں پردہ کرتی ہیں، جو مرد پردہ کرتے ہیں، نظروں کو نیچے رکھتے ہیں، یہ پردہ کرنا ایک مستقل عبادت ہے، مطلب ایک جارحانہ عبادت ہے، یاد رکھیے. اور جو اس کو نہ کرے تو وہ ایک عبادت کو ترک کر رہا ہے، یاد رکھیے اللہ رب العزت. اس لیے کہ قرآن نے جن چیزوں کا حکم دیا ان کا کرنا فرض ہے مجھ پر اور آپ پر. جو 5 فرائض ہے یہ تو ارکان ہے اسلام کی، لیکن اس کے علاوہ جتنے احکامات قرآن نے دیے ان پر عمل کرنا میرے اور آپ کے لیے فرض ہے، اور جتنی چیزوں سے روکا ان سے رکنا میرے اور آپ پر فرض ہے. اللہ رب العزت نے پردے کے تعلق سے قرآن نے بار بار حکم دیا. خاص طور سے اگر آپ جو ہے سورہ نمبر 33 جو ہے اس کا اگر مطالعہ کریں اور اس کے اندر آیت نمبر 30 کے بعد آپ آگے بڑھتے جائیں، سورہ احزاب ہے یہ، اس سے بڑھتے جائیں تو بہت سارے احکامات آپ کو ملیں گے جو پردے کے تعلق سے. جیسے کہ ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، پردے کا ایک فائدہ دیکھیے کیا ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 اور فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے نبی کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، ازواجی کا مطلب شروعات کرنا ہے کسی کام کی تو پہلے اپنے گھر سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کی ماں نہیں تھی تو کہاں سے شروع ہوا؟ بیویوں سے. قل لازواجک کا کہہ دو اپنی بیویوں سے، وہ بناتی کا اور اپنی بیٹیوں سے، اور فرمایا وہ نساء المؤمنین اور پھر مومنوں کی عورتوں سے، صحابیات سے کیا کہو؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب وہ گھر سے باہر نکلے تو اپنی چادروں کو اپنے سر پر ڈال لے، جس کو برقع، پردہ، حجاب، جلباب جو کہتے ہیں آپ الگ الگ زبانوں میں، اپنی چادروں کو اپنے سروں پر ڈال لے. علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تاکہ وہ پہچانی جائے کہ وہ ایمان والی ہے اور چھیڑی نہ جائے، ستائی نہ جائے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تاکہ وہ پہچانی جائے. تو پردہ ایمان کی پہچان ہے، یاد رکھیے. پردہ ایمان کی علامت ہے تاکہ وہ پہچانی جائے اور ایذا نہ دی جائے، تکلیف نہ پہنچائی جائے. اور آگے فرمایا، اور آگے کہا اللہ بندہ ادنا ان یعرفنا فلا یؤذین وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ جو ہے بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے پردے کا حکم اس لیے دیا کہ پردے کا سب سے بڑا فائدہ مومن عورتیں محفوظ رہتی ہیں، شناخت ہوتی ہے اور چھیڑ چھاڑ سے بچ جاتی ہے. اس کا مطالعہ آپ سب کر سکتے ہیں، سب کر سکتے ہیں. 2 عورتیں ہوں، ایک پردہ والی اور ایک بے پردہ، سڑک سے گزر رہی ہو تو لوگ اگر چھیڑتے بھی ہیں تو کس کو چھیڑتے ہیں؟ بے پردہ کو چھیڑتے ہیں، یاد رکھیے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ آج پردے کو ہم نے نہیں سمجھا تو پردے والوں کو بھی لوگ چھیڑتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے. اس لیے کہ اس خاتون نے بھی نہیں سمجھا پردہ کس کو کہتے ہیں، بس پردے کے نام پہ کچھ کر لیا جو خود ایک چھیڑ کی وجہ بن گئی اس کے لیے، بیچاری کے لیے. لیکن اگر ایک عورت واقعی میں پردہ کرے اور کوئی مرد اس کو چھیڑنے کی کوشش کرے تو میں زیادہ بڑی بات تو نہیں کہتا ہوں، سڑک سے اٹھ کر کوئی بھی آدمی اس کا منہ پھوڑ دے گا جب تک کہ آپ اس کو اجازت نہ دے کہ وہ آپ کو چھیڑے. سمجھ رہے بات کو؟ تو بالکل ایک عورت اگر برقع پہن لیتی ہے، پردہ کرتی ہے، حجاب کرتی ہے تو دنیا میں پہچانی جاتی، عزت کی جاتی ہے. چاہے جس قومیت میں جہاں لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں اس کی، عزت کرتے ہیں اس کی. تو کہا تاکہ تم پہچانی جاؤ اور ایذا نہ دی جاؤ، چھیڑی نہ جاؤ. اور آگے اللہ رب العزت نے کہا اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو پردہ یہ اسلام کی علامت ہے، پردہ یہ حیا کی علامت ہے، پردہ حفاظت کی علامت ہے، یاد رکھیں. اسی طرح
پردے کے تعلق سے اللہ رب العزت نے سورہ نور سورہ نمبر 24 اور اس کے آیت نمبر جو 60 نے فرمایا اور کہا جو پردہ پاک دامنی کی علامت ہے اور بے پردگی یقیناً بے حیائی کی علامت ہے، اس کے بعد اللہ فرماتا ہے والقواعد من النساء اللتی لا یرجون نکاحا فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن غیر متبرجات بزینتہ وان یستعففن خیر لہن واللہ سمیع علیم۔ اب دیکھیے اللہ کیا فرما رہا ہے اس آیت کے اندر، کہہ رہا ہے والقواعد من النساء اللتی، اور ان عورتوں کے لیے جو بوڑھی ہو چکی ہے، سنیے غور سے، اور ان عورتوں کے لیے جو بوڑھی ہو چکی ہے، اب نکاح کے لائق نہیں ہے، اب اس کی شادی وادی نہیں ہو سکتی، اب اس کو حیض آنا بند ہو گیا، اب اس کی زندگی کا معاملہ ختم ہو گیا، بوڑھی ہو گئی، اب کوئی اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ اگر ایسی عورت جس کا نکاح نہیں ہو سکتا، کوئی خواہش باقی نہ رہی، بال اس کے ختم ہو گئے، اس کو معاملہ پورا اس کی زندگی ختم ہو گیا، پست ہو گیا، وہ اگر اپنی چادریں اتار دے، ویسے تو کہا مومن عورتوں کو چادریں ڈالو، اگر وہ اپنا پردہ چھوڑ دے، اتنی بوڑھی عورت پردہ چھوڑ دے تو ان پر کوئی گناہ نہیں۔ کس پر؟ وہ عورتیں جو شادی کی عمر گزار چکی ہو، اب ان کو کوئی شادی وادی کا معاملہ نہ ہو، کوئی دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا، لوگ عزت کریں گے ایسی عورت کی، اس عورت کو کہا جا رہا ہے اگر وہ اپنی چادریں اتار دے تو کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ وہ اپنا بناؤ سنگار ظاہر نہ کرے۔ بناؤ سنگار تو بڑھاپے میں جائز نہیں بتانا، بشرط ہے کہ وہ اپنا بناؤ سنگار، مطلب یہ نہ ہو کہ بوڑھی تو ہے لیکن بناؤ سنگار کرے، بناؤ سنگار ظاہر نہ کرنے والیاں ہوں، اور تاہم ان سے بھی احتیاط رکھیے، اگر اس حالت میں بھی وہ پردہ کر لے تو یہ ان کی خیر اور بہتر ہے۔ تو بوڑھی عورتیں جو اپنی عمر گزار چکی ہے، اگر وہ پردہ چھوڑ دے تو ان کو اجازت ہے۔ یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ بوڑھی نے تو پردہ ڈالا ہوا ہے، 80 سال کی دادی ماں ہے پردے میں، اور 18 سال کی اس کی نوجوان اس کی پوتی اس کے ساتھ گھوم رہی ہے سڑکوں پر۔ جس کو پردہ کرنا تھا وہ کھلی ہے، جس کو پردہ نہیں کرنے کی بھی اجازت تھی وہ ڈھاکی بھی اپنے آپ کو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اس 80 سالہ عورت نے نہیں ڈھکنا، ضرور بہت اچھا کام ہے، اللہ اجر دے اس کو، لیکن سوال یہ کیوں آنکھوں کا پانی مر گیا ہمارے؟ جس کو پردہ ہے وہ چھوڑ چکے اور جس کو نہیں ہے وہ کر رہا ہے۔ اتنی عورت جو بوڑھی ہو چکی ہو، نکاح کے لائق نہ ہو، کوئی خواہش نہ ہو، اس عورت کے لیے بوڑھی جس کو کہیں گے بہرحال، اگر اپنا پردہ اتار دے لیکن زینت نہ دکھائے، خوبصورتی نہ دکھائے، پردہ اتار دے تو اس کو اجازت ہے، جوان عورتوں کو نہیں۔ یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ جوانوں نے پردہ اتار دیا، بوڑھی عورت کر رہی، دادی ماں تو پردے میں اور پوتیاں کھلی گھوم رہی، دادی ماں تو پردے میں، بہویں کھلی گھوم رہی ہے، بیٹیاں کھلی گھوم رہی ہیں۔ کیا عجیب بات ہے نا، ہم نے پردے کو سمجھا ہی نہیں، اس کا مطلب سمجھیے، اس پہ غور کیجیے۔ اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ جب یہ جو ہے آیت نازل ہوئی کہ اے نبی کی بیویوں اور اس کی بیٹیوں سے کہہ دو اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی چادر ڈالے رکھیں، تو انصار کی عورتیں جو اپنے گھر سے اس آیت کے آنے کے بعد نکلی، پہلی بار باہر آئی تو حالت یہ تھی کہ انہوں نے اپنے سر پہ چادریں بہت بڑی ڈال رکھی تھی، مطلب چادر کا سائز بہت بڑا تھا جس کی وجہ سے آنکھ پہ تو لٹک رہی تھی لیکن ایکسٹرا چادروں کو سر پہ ڈال لیا تھا۔ تو وہ چادر اتنی زیادہ تھی، اس کی جو گھڑی مار کے سر پہ رکھی تھی کہ ایسا لگ رہا تھا، اور وہ اس چادر کے وزن سے اتنے آہستہ آہستہ چل رہی تھی کہ ایسا لگ رہا ہے ان کے سر پہ کوا بیٹھا ہے۔ ایک کسی کے سر پہ اگر چڑیا بیٹھی ہو اور وہ چاہتا ہے وہ چڑیا نہ اڑے تو کیسا چلتا ہے وہ دھیرے دھیرے۔ تو انصار کی عورتوں نے جب یہ احکام سنے اور گھر سے نکلی تو چادریں اتنی بڑی ڈال لی اور اس آہستہ سے چلنے لگی کہ جیسا ان کے سروں پر کوے بیٹھے ہیں، مطلب اگر ہلیں گے تو چڑیا اڑ جائیں گی، کوا اڑ جائیں گا، اس طرح سے وہ نکل اپنے گھر سے آئی۔ دوسری ایک روایت میں عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہا، اللہ انصار کی عورتوں پر رحم کرے، جب پردے کے احکامات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئے، کچھ انصار کی عورتیں بازار میں تھیں اور ان کو یہ بات کسی نے بتائی کہ پردے کا حکم آ گیا ہے، تو انہوں نے اس حالت میں بازار سے گھر جانا پسند نہیں کیا بغیر پردے کے، اور انہوں نے کیا کیا، صحابہ نے اپنے دکانوں کے سامنے آتے چھپر ڈالتے ہیں آگے چھاؤں کے لیے، وہ پھاڑ کر دیے اور وہ ڈال کر گھر گئی، وہ تو گویا صرف بازار سے گھر جانا بھی پسند نہیں کیا بغیر پردے کے، جبکہ اللہ رب العزت نے اس کی آیت اتار دی اور نازل کر دی تھی۔ اور جب نکلی تو چادر ڈال کے نکلی کووں کی طرح، جس طرح کوا سر پہ بیٹھا ہے، اور جب وہاں پہنچی ان تک بات تو گھر تک پہنچی تو چادریں ڈال کر پہنچی، جسموں کو ڈھک کر پہنچی، پردہ کر کر پہنچی۔ اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ مسلمان کہتے اپنے آپ کو، اور بے پردگی اس درجے کی جس سے کوئی انتہا نہیں۔ اسی طرح جو اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، اور پردے کو اللہ نے طہارت کا ذریعہ بتایا ہے، دلوں کی طہارت، دلوں کی پاکیزگی، دلوں کے صاف رکھنے کا ذریعہ بتایا ہے۔ آئیے آیت سنیے کیا فرماتا ہے اللہ رب العزت۔ اس میں ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو کہتے ہیں ہمارے دل کا پردہ ہے، عورتیں کہتی ہیں ہم دل سے پردہ کرتی ہیں، ہر مرد ہمارے لیے بھائی ہے،
اور مرد کہتے ہیں ہمارے دل کا پردہ ہے، ہر عورت ہماری بہن ہے۔ آئیے ذرا سن لیجیے اس بات کو۔ اللہ فرماتا ہے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 53 میں، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ۔ سنیے اس آیت غور سے۔ اللہ رب العزت نے پردے کا حکم اتارا، اور سب سے پہلے پردے کا حکم آیا امہات المومنین کو، اس کے کچھ روز بعد عام عورتوں کو آیا تھا، ان کو تھوڑا پہلے آ گیا تھا۔ گھر سے شروع ہوتی نا اصلاح، تو اللہ نے پہلے نبی کے گھر کی اصلاح کی۔ تو نبی کی عورتوں کو جب، نبی کی بیویوں کو جب پردے کا حکم آ گیا، عام عورتوں کو بعد میں آیا، جو آیت بعد میں نے پہلے پڑھی اس میں بعد میں آیا، یہ حکم پہلے آیا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے صحابہ جب تمہیں وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ کچھ امہات المومنین میں سے اپنی ماؤں سے جن سے تمہاری شادی قیامت تک نہیں ہو سکتی، امہات ماں ہوتی تھی، امت کی مائیں ہیں یہ، جب اپنی ماؤں سے تمہیں کچھ سوال کرنا ہو، متان کوئی چیز مانگنا ہو، کوئی چیز پوچھنا ہو، تو اللہ فرماتے ہیں متان فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، تو ان سے حجاب کی آڑ سے بات کرنا، سامنے آ کے بات نہ کرنا۔ تو کہا حجاب کی آڑ سے بات کرنا، وراء حجاب ذالکم اطہر قلوبکم، یہ تمہارے دلوں کی پاکیزگی کے لیے درست ہے، وقلوبہن، اور ان امہات المومنین کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے ضروری ہے۔ کون کس سے پردہ کرے؟ میں آپ، ہمارے لیے آیت نہیں آئی ہے، کون کس سے پردہ کرے؟ امت کی سب سے بہترین عورتیں جو نبی کی زوجیت میں ہیں، وہ امت کے سب سے بہترین مردوں سے پردہ کرے۔ اب ان سے زیادہ کسی کے دل پاک ہو سکتے ہیں کیا؟ ان سے زیادہ کسی کے دل جو ہے برائی سے وہ ہو سکتے ہیں کیا بری؟ کیا لفظ تو دیکھیے، اطہروا قلوبکم، یہ تمہارے دلوں کی پاکیزگی کے لیے درست ہے۔ وہ آگے فرمایا وقلوبہن، اور ان کی دلوں کی پاکیزگی کے لیے ضروری ہے کہ حجاب کی آڑ سے بات کرو جب اپنی ماؤں سے، نبی کے بیویوں سے کوئی سوال کرنا ہو تو۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم تو نظروں کا پردہ کرتے ہیں، بس دل کا پردہ ہے، یہاں تو کیا کہا جا رہا ہے؟ نبی کی بیویوں کو، کیا ان کے دل پاک نہیں تھے نعوذ باللہ؟ جو ہم اتنے پاکیزہ ہو گئے کہ ہم کو پردے کی ضرورت نہیں ہے؟ اور حکم کس کو آ رہا ہے؟ ابوبکر اور عمر اور عثمان اور علی اور زبیر اور طلحہ اور سعد رضی اللہ عنہم، ان کو حکم آ رہا ہے، مجھے اور آپ کو نہیں آ رہا ہے۔ درجات تو دیکھیے، ان سے پردہ کون کرے؟ ان سے پردہ کرے صفیہ اور عائشہ اور سودا اور حفصہ، جو امت کی سب سے بہترین ہماری مائیں، نبی کی بیویاں ہیں، وہ پردہ کرے۔ سب سے بہترین مرد سب سے بہترین عورتوں سے پردہ کرے۔ اب اس کے بعد کوئی کہے ہم دل کا پردہ کرتے ہیں، تو آپ سمجھ جائیے اب کیا معاملہ ہے، یہ چور ہے اس کے دل میں۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اطہروا، یہ طہارت کے لیے اچھا ہے، قلوبکم، تمہارے دل بھی اس سے پاک رہیں گے، وقلوبہن، اور امہات کے دل بھی پاک رہیں گے۔ تو پردہ طہارت ہے، پاکیزگی ہے، یاد رکھیے۔ جو یہ نہیں کرتا وہ غیر طہارت میں رہتا ہے، وہ ناپاک اور نجس ہے، یاد رکھیے، یہ بات بالکل یاد رکھ لیجیے آپ۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنی طرف سے کس کو نجس اور ناپاک نہیں، اللہ کی کتاب کہہ رہی بھائی، میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے الفاظ نہیں ہیں یہ۔ آئیے آگے ہم دیکھتے ہیں پردہ